اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے، جناح یعنی گناہ نہیں ہے کوئی علیکم تم پر، ان طلقتم اگر تم طلاق دو. اسد صاحب بتاؤ یہ کون سا صیغہ طلقتم؟ اسد صاحب جمع مذکر، جی بالکل، جو مذکر آگے غائب، یہاں جب ہم مذکر پھر واحد نہیں ہو سکتی نا. نہیں واحد نہیں، غائب کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھو دربا دربا دربو ایسے ہوتا ہے نا. جی طلق دربا دربا دربو تو جمع یہ ہو گیا نا. ہاں جی جی عثمان صاحب. جی مصحف یہ حاضر ہے، جمع حاضر مذکر ہے. حاضر. ہاں دربا دربا دربت دربتما دربتم. جی جی جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا فیروز یہ بتاؤ کہ النساء یہ کس حالت میں ہے؟ استاد یہ منصوب ہے. منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. ہاں مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی منصوب ہوگا نا، منصوب کس کو کہتے ہیں؟ مفعول بھی. منصوب کس کو کہتے ہیں؟ جی یاسین بتاؤ منصوب کسے کہتے ہیں؟ منصوب استاد میں بتاؤں؟ جی بتائیں. جس پر نصب ہو. نصب کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو. زبر کو. اور جس پر حرف یعنی جس حرف پر زبر اسے منصوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جر کسرہ کو کہتے ہیں، جس حرف پر جر ہو زیر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں. رفع پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر پیش ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے دوسرے نام ہے فتح. زبر کو کہتے ہیں جس حرف پر فتح اسے مفتوح کہتے ہیں. اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں جس حرف پر پیش اسے مضموم کہتے ہیں. کسرہ زیر کو کہتے ہیں جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حالت نصبی میں ہے. حالت رفعی میں ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا، حالت جری میں ہوگا. کوئی بھی اسم ہوگا ان تین حالتوں سے نہیں نکلے گا. النساء کوئی حرج نہیں کہ تم اگر عورتوں کو نساء جمع عورتوں کو طلاق دو. طلق تم اگر تم طلاق دو معلوم تمسہن اس حالت میں کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے. نکاح ہوا ہے اور فوراً اس کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، تفریق ہو گئی. ٹھیک ہے. تو آؤ تفریدو لہن فریدہ، یا ان کے لیے تم نے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. حق ہوتا ہے نا، مہر مقرر نہیں کیا. پھر کیا ہے اس کا آگے حکم آ رہا ہے. کیا حکم ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ اور برتنے کو دو انہیں، الموسیع وسعت والے کے لیے، قادر ہو اس کی طاقت کے مطابق، والمقتری فقیر تنگ دست کے لیے، قادر ہو اس کی مقدار کے مطابق. متاعم بالمعروف یہ فائدہ اٹھانا ہے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ. حقاً علی المتقین حق المحسنین حق یعنی یہ واجب ہے اللہ پر احسان، المحسنین احسان بھلائی کرنے والوں کے لیے. اگلی آیت سے پھر یہ زیادہ فائدہ، اس سے بحث جو ہے وہ کھل جائے گی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم ان کو طلاق دی تم نے انہیں. ہن یہ کون سی ضمیر ہے اسد صاحب؟ یہ ضمیر کون سی ہن؟ یہ مجرور متصل ہے. مجرور متصل. تو مجرور متصل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شروع میں حرف جار آنا چاہیے. یہاں پہ جار ہے حرف. کون بتانا چاہے گا؟ عباسی صاحب. عباسی صاحب ہن ضمیر کون سی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہن اس کے لیے ہوتا ہے نا؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر کون سی ہے؟ نہیں کتنی ضمیر ہے؟ کل کتنی ضمیر ہے عثمان صاحب؟ مختلف ضمیر کی ٹائپ پوچھ رہے ہیں، مطلب نہیں ٹائپ نہیں، کل کتنی ضمیر ہیں؟ 70 ضمیر. 70 ضمیر ہیں. پھر اس کی ٹائپس کتنی ہیں؟
مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل. مجرور متصل. تو ان 5 میں سے کس ٹائپ میں یہ شامل ہے ہن؟ یہ مطلب یہ مجھے یاد نہیں لیکن اس کا جب پورا ٹھیک ہے پتہ ہے کہ چلے. ہوا ہما ہم یا ہما ہمنا ہاں انت انتم انتم جی انتی انتم انتم ٹھیک. انا نحن. اب جو ہم سبق پڑھتے جائیں گے نا چاہے تھوڑا ہو لیکن ہم پیچھے اس کو اجرا اس کا کرتے جائیں گے کیونکہ ہمارا پڑھنے کا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں. ٹھیک ہو گیا. جی فیروز خان صاحب یہ کون سی ضمیر ہے؟ فیروز صاحب جی فیروز منصوب آپ متصل. منصوب متصل. دارا بنی دارا بنا دارا بکا. ٹھیک ہے. دارا بکا دارا بہو دارا بہما دارا بہم پڑھا ہے نا آپ. دارا بہم پیچھے فعل آ گیا جی اس کے بعد ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی طاہر صاحب ٹھیک ہے مرحبا. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ان کو طلاق دی من قبل اس سے پہلے کہ ان تمسوہن تم نے انہیں چھوا نہیں. تم نے چھوا ہے انہیں ان تمسوہن کہ تم نے انہیں چھوا ہے. وقد پہلی میں تھا کہ تم نے چھوا نہیں ہے اب کیا تم نے چھوا ہے. وقد فرضتم لہن فریضہ اور تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کر دیا ہے. فنصف ما فرضتم. ٹھیک ہے. تو فنصف آدھا ما فرضتم جو تم نے فرض کیا ہے. فرضتم یہ کون سا صیغہ ہے گیلانی صاحب؟ گیلانی صاحب فرضتم کون سا صیغہ ہے؟ پرتم جمع حاضر جی صیغہ جمع حاضر ہے جی. کس کا؟ مؤنث کا مذکر کا؟ تکر جمع حاضر جی. مذکر جمع حاضر. ٹھیک ہے. اچھا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں فعل اور صیغہ. ویسے تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں گے. ایک ہوتا ہے صحیح اقسام. کیا ہوتا ہے؟ صحیح اقسام. پھر آتا ہے شش اقسام. پھر آتا ہے ہفت اقسام. پھر آتا ہے 12 اقسام. ٹھیک ہے جی. تو آپ میں سے کون بتائے گا صحیح اقسام کسے کہتے ہیں؟ صحیح اقسام کسے کہتے ہیں؟ جی فیروز. اسم فعل حرف. ہاں اسم فعل حرف. یہ عربی میں صحیح اقسام یعنی 3 قسم. صحیح اقسام یعنی 3 قسم میں جب کہیں گے تو اس میں کیا ہوں گی؟ اسم فعل اور حرف ہوگا. ٹھیک ہو گیا. حرف. اچھا اس کے بعد آئے گا شش اقسام. شش اقسام. تو شش اقسام کسے کہتے ہیں؟ جس کو آتا ہے ہینڈ ریز کرے. شش اقسام یہ اپنے پڑھے ہیں جی. کسے کہتے ہیں شش اقسام؟ کوئی بتائے گا شش اقسام کسے کہتے ہیں؟ شش 6 کو بول 6 قسم. 6 ہاں 6 قسم. ہاں 6 قسم وہ ہے نا. خدیجہ بتائے گی 6 قسم. جی خدیجہ. جی بھائی جی اقسام کو 6 اقسام کو کہتے ہیں جیسے سراسی مزید فیا رباعی مزید فیا ہاں پھر اس پہلے میں مزید فیا خماسی مزید شاباش اور شاباش. ہاں پہلے مجرد کہیں گے. پہلے ثلاثی مجرد پھر ثلاثی جی مزید بھائی فی. رباعی مجرد رباعی مزید فی. خماسی مجرد خماسی مزید فی. ان کو کہتے ہیں شش اقسام. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر آتا ہے ہفت اقسام. کیا آتا ہے؟ ہفت اقسام. یہ چیزیں یاد رکھنی ہے آپ نے اگر ہو سکے تو لکھ بھی لیں. تو ہفت اقسام کسے کہتے ہیں؟ ہفتہ ہوتا ہے نا 7. تو ہفت اقسام 7 قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ جی خدیجہ. ہاں جی جی بھائی جی ہفتہ اقسام کلمی کی 7 اقسام کو کہتے ہیں. کون سی؟ مزید محفوظ مفاعیل مثال عضوف ناقص اور نصیف. ہاں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اس کو آپ دیکھتی رہیں کافی آپ نے. جی فیروز صاحب اس کے بارے میں ہفت اقسام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہفتہ اقسام یہ صحیح اجوف ناقص مثال اس کے لیے آسان طریقے صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و لفیف و ناقص و مضاف اجوف مثال لفیف و ناقص و مثال اجوف. یہ جو ایک شعر ہے اس کو یاد. ہاں محمود سوری محمود. لفیف و ناقص و محمود و اجوف. صحیح است و بھائی جی مثال آپ است. عربی میں نہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ فارسی میں شعر ہے اس کو یاد رکھیں گے نا آسان ہو جائے گا.
यासीन साहब अस्सलाम वालेकुम। यासीन यासीन जी उस्ताद जी, वालेकुम अस्सलाम। आप ना कमज़ोर लग रहे हैं मुझे, आप कमज़ोर लग रहे हैं, हालांकि आपको बड़ा शौक था पढ़ने का, लेकिन आप मुझे जी बिल्कुल, ऐसा ना थोड़ा सा करें, मसरूफत हो गई थी, ऐसा इसीलिए टाइम नहीं मिल ऐसा रहा ना था। करें आपने काफी क्लास जो है पिछली मिस मर हो गए। हाँ नहीं होगा, नहीं शाबाश, होगा, ठीक हो गया। इंशाल्लाह नहीं अच्छा होगा। अब मुझे बताएं कि अब ये हो गया हफ्त अक़साम, उसके बाद आता है दुआज़दा अक़साम यानी 12 अक़साम। तो ये दुआज़दा अक़साम कौन से होते हैं, उसमें से चंद कोई बताएगा? अब्बासी साहब क्या ख्याल है, आपको चुप लग गई है? रोज़ा तो नहीं रखा आज? जी नहीं, मैं सुन रहा हूँ। रोजा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अच्छा रोजा कहीं रोज़ा तो नहीं लगा आपको? जी नहीं, च- अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहा हूँ। जी असद सुन रहा साहब, है, काफी असद साहब मुस्तफीद हो रहा कोई तुक्का लगाएं, तुक्का तो लगाया करें भाई साहब। मुश्किल गाड़ियों के सफर में डाल दिया आपने, कोशिश ये आपने करने पढ़ा है सारा, ये आपने सारा पढ़ा है? इंशाल्लाह। हाँ सर, वो प्रोनाउंसिएशन जो है ना अरबी वाली, वो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है। इंशाल्लाह ये इसको लिख लें, कोशिश दुआज़दा करेंगे। अक़साम। दुआज़दा फारसी में ये मौलाना इमरान साहब को फारसी आती है, मुझे तो नहीं आती, क्योंकि इन्होंने तो सीखी हुई है। हमारे जब हमने शुरू किया था उस वक्त फारसी ख़त्म हो चुकी थी, मदारिस में पढ़ाना बिल्कुल ख़त्म है, इंग्लिश पढ़ाया करते थे, क्योंकि हमने कराची में शुरू किया ये आलिम कोर्स। तो कराची आपको पता है फिर पूरे पाकिस्तान से आगे कुछ 2 कदम, तो वहाँ फिर हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे, फारसी नहीं पढ़ाया करते थे। तो मौलाना इमरान साहब ये फारसी पढ़ते भी हैं, पढ़ी भी है और शायद पढ़ाते भी हैं। तो ये अल्फाज तो आप याद रख सकते, दुआज़दा अक़साम यानी 12 किस्में हैं। जी कौन? ताहिर साहब आप सुन रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, साले मतलब फारसी अब फारसी तो आप पढ़ भी रहे हैं, कितना तो आता होगा दुआज़दा अक़साम। ये तो पता है, बारह तो फिर पता है। वो तो नहीं जो मुश्तकात जो होते हैं वो नहीं है? हाँ वही है, मस्दर से निकलने वाली चीजें जो होती है ना, वो वही है। आप वही पहुंचे थोड़ा थोड़ा। जी वही बात है जी। माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, जी इसको कहते हैं दुआज़दा अक़साम। ये अब ये कितनी चीजें हो गई? 6 अक़साम, एक 6 अक़साम, 6 अक़साम, हफ़्त अक़साम, दुआज़दा अक़साम, ठीक हो गया। तो फिर आ गया है ये आपने 4 चीज़ों को ज़हन में रख लेना है, ये आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, समझाना। तो ये मा फ़रदतुम ये 6 अक़साम में क्या है? में फेल फेल होगा। और ये 6 अक़साम में क्या है? सासिम मुजर्रद सुलासी मुजरद, बिल्कुल सही है। और अब ये हफ़्त अक़साम में क्या है? सही। सही, बिल्कुल सही। ये दुआज़दा अक़साम में क्या है? फेल माजी है, माजी, बिल्कुल ठीक है, फेल माजी। ये आता है, आपको आता है, सिर्फ थोड़ा सा अल्फाज का वो दूसरे मुफ्ती इस्तेमाल साहब, हुए हैं। मैं आपकी इजाज़त से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी अच्छा, फ़रदतुम में ये जो ज़मीर है तुम, ये कौन सी ज़मीर है, कोई बताएगा? फ़रदतुम में ज़मीर कौन सी है ईशा साहब? जी गिलानी साहब मरफूम। हाँ ज़मीर मरफू हाँ जी, मुत्तसिल, जी ठीक है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल फरमा रहे हैं, ठीक है, ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा आप थोड़ा सा इसको हम जब भी पढ़ेंगे ना, ये ज़हन में रखिएगा, और सबक शुरू करने से पहले जो हमने पढ़ना है उसको ज़रा देखिएगा कि ये क्या सीगा बन रहा है, और ये क्योंकि हमने ये जो हमने ग्रामर पढ़नी, उसका मकसद ये होता है उसको कुरान पाक पर अप्लाई करना, ठीक है जी। तो अब क्या है यहाँ, ये अल्लाह फरमाता है, अल्लाह करीम रब करीम फरमाता है कि अगर तुमने तलाक दी, उनको छुआ भी, ठीक है ना, और क्या किया तुमने, उनका हक महर भी अदा किया, तो अब क्या है, तुम आधा हक महर दोगे। इल्ला अन याफून, हाँ अगर वो माफ़ कर दे तो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। औ याफू अल्लज़ी, या माफ़ कर दे, ज़्यादा दे, यानी खुद बंदा माफ़ करे, उसको जितना हक महर उससे ज़्यादा दे। अल्लज़ी वो जो बियदी, जिसके हाथ में उक़्दतुन निकाही, निकाह की गिरह है। वान ताफ़ु, ये कि तुम माफ़ कर दो, ज़्यादा बेहतर, अक़रब लित्तक़वा, ज़्यादा तक़वा के ये करीब है, ठीक हो गया। अब ये मसला क्या निकला? मसला ये है कि अगर किसी ने औरत को तलाक दे दी, ठीक है ना, अभी
दो सूरतें हैं, ठीक। एक सूरत ये है, खदीजा अपना माइक म्यूट करो बेटा। एक सूरत ये है कि आदमी का निकाह हुआ और अभी उसने रुखसती नहीं की, तो वैसे पहले ही तलाक दे दी, तो अब उस पर कोई ना उस औरत पर भी कोई अपना कहते हैं कि इद्दत है या इस तरह कोई चीज़, कल आपने इद्दत से मुतालिक भी आपने पढ़ा कुरान पाक में, और ना मर्द पर। अच्छा, दो, एक तो ये तलाक दे दी और उसमें हक महर कोई मुकर्रर नहीं था, ठीक हो गया। तो इससे ये भी पता चला कि हक महर निकाह के वक्त मुकर्रर करना लाजमी नहीं है, लेकिन हाँ हक महर होता देना है जिंदगी में किसी भी वक्त भी, लेकिन उस वक्त हक महर देना कहना मुकर्रर नहीं है। मुकर्रर नहीं किया हक महर तो फिर मारूफ तरीके से उसको कहता कि मैंने तुझे तलाक दे दी, तो लेकिन उसको कपड़े वगैरह चीज़ें देखे ना मारूफ तरीके से उनको रुखसत कर दे, ठीक है। अगर उसने औरत से मिलाप नहीं किया तो औरत पर कोई इद्दत भी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि निकाह हो गया लेकिन रुखसती नहीं हुई, ठीक है। तो रुखसती होने से पहले ये कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, ठीक है जी, तो अगर चाह उन्होंने आपस में मिलाप नहीं किया, लेकिन इसे कहते हैं खलवत सहीहा, अरबी में क्या कहते हैं, खलवत सहीहा। उर्दू ही है लफ्ज़ अरबी का, लेकिन खलवत उर्दू में सहीहा भी अरबी है। खलवत सही अगर नहीं पाई, खलवत सहीहा ये होती है कि मर्द और औरत ऐसी जगह बैठे जहाँ मिलाप कर सकते थे, इससे गर्ज नहीं है कि मिलाप किया या नहीं किया, तो वो मिलाप का ही हुक्म लगाया जाएगा। तो उस ऐसी अगर खलवत सहीहा पाई गई तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रुखसती से पहले भी अगर उसको तलाक हुई है तो वो इद्दत गुजारेगी, ठीक हो गया। तो ये मसला है कि आदमी ने तलाक दे दी जो है रुखसती से पहले, और हक महर भी उसने मुकर्रर नहीं किया था, तो मर्द को है कि भाई अच्छे तरीके से उसको रुखसत कर दे, मतलब जो है वो अपने घर पहुंचे। और अगर उसने सोबत भी की है उसके बाद अगर उसको रुखसत करना चाहता है, हक महर उसका मुकर्रर है, तो आधा हक महर उस पर लाजमी है कि वो दे दे। अच्छा, आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला तनसुल फदल, और मत भूलो फदल एहसान को बैनकुम, एक दूसरे के दरमियान जो एहसान किया है। 2-4 महीने गुजारे हैं, 4 साल गुजारे आपस में, जब तुम एक दूसरे से जुदा हो जाओ तो बेमुरवत मत बनो, ठीक है, बेमुरवत मत बनो। और आपस में ज़ाहिर है जब आपस में रहे हैं कई राज न्याज की बातें हुई हैं, तो ऐसा मत करो। अब ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, जब मैं और आप पढ़ा रहे हैं आपस में, हमारी एक तालिब इल्मी का और उस्ताद का शागिर्द है, या आपकी किसी भाई से दोस्ती है, अब हक हमारा ये बनता है जब आपस में हमने वक्त गुजारा है, प्यार मोहब्बत का वक्त गुजारा है, ठीक है जी, पढ़ाई का, और इसी तरह आप दोस्तों से आपने अच्छा वक्त गुजारा होता है, तो जब हम जुदा होते हैं तो हमारा ज़र्फ़ ये होना चाहिए कि उसके बाद हम एक दूसरे की बदखुई न करें, ग़ीबत न करें, उसको बुरा भला न कहें। ख़ास तौर पर मैं अपने दोस्तों की बात बताता हूँ कि जब आपकी किसी से दोस्ती है तो अच्छी चल रही है, लेकिन जब आप अलग होते हैं तो आपने कभी उसके बाद उस दोस्त का बुरे नाम से, बुरे अलक़ाबा से ज़िक्र नहीं करना उसका, क्योंकि आपका उनके साथ एक अच्छा वक्त गुज़रा है, ठीक है। अगर बाद में आपका दोस्त आपकी, क्योंकि जब आप दोस्त होते हैं तो एक दूसरे से राज भी शेयर करते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका दोस्त आपसे खाइफ हो, यार मैंने तो इसको राज की बातें बताई हैं, ये कितना कमीना निकला है, कि बाद में लोगों को बातें बताता फिरता है। भाई जब हम दोस्त थे तो अब एक दूसरे को राज बताया करते थे, होता है ऐसा, तो वो ऐसा कमीना निकला कि वो आपकी राज की बातें या घर की बातें जब आप उनसे शेयर करते थे वो फिर लोगों को बताता है, ये कमीनापन होता है। मैं इसको कमीनापन कहूँगा। जब आपके साथ उसकी दोस्ती थी तो आपने अपना भाई समझ के उसको हर चीज़ बताया, लेकिन जब किसी बात से रूठ गया तो उसने कमीनापन ये दिखाया कि सारी राज चीज़ें लोगों में फैला रहा है। समझ आ गई जी जी, ठीक है। इसी तरह आजकल हमारे ठीक है, तो एक कमीनापन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया गया। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, मीडिया में कुछ दिन पहले एक शख्स अलीम खान जो इमरान खान साहब के साथ काफ़ी अरसा रहा है, तो अब वो उनसे जब अलग हो गया तो उसने कोई चीज़ें इमरान खान साहब की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो हाईलाइट करने शुरू कर दी और ज़ाती हमले करने शुरू कर दिए। ये कमीनापन है, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब से किसी ने पूछा कि ये देखें ये क्या कर रहा है, उन्होंने कहा जी देखो मैं नहीं समझता था कि इंसान इतना भी कोई गिर सकता है,
تو آدمی کو اتنا ہی گرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا کریکٹر کے آپ کا دوست آپ پر اعتماد کرے اور خوش ہو کہ یار دیکھیں میں نے اس سے میں جدا بھی ہو گیا، اس سے الگ بھی ہو گیا، لیکن اس کے منہ سے کبھی میں نے شکوے شکایت کی بات نہیں سنی، اور اس نے کبھی میرے رازوں کو جو ہے نا وہ افشا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ولا تنسوا الفضل بینکم بہت سارے راز پائے جاتے ہیں. اس طرح میاں بیوی ہیں ارصد راز رہتے ہیں، لیکن اگر طلاق ہو جائے اس کے بعد اس بیوی کا کے بارے میں کوئی الفاظ نہ کہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی بیوی جو ہے وہ مرد کے بارے میں الفاظ کہے. آپ کچھ دیکھیں کچھ ایسی بیویاں ہوتی ہیں بالکل خاموش رہتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں، بعد میں مرد کو خراب کرتی ہیں، طلاق ہونے کے بعد اس کے مختلف اس پہ الزامات لگاتی ہیں. تو یہ کمینگی ہے، کمینگی. ٹھیک ہے، کچھ اچھے مرد ہوتے ہیں کبھی بھی اس بیوی کا ذکر ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اچھا ایک کریکٹر بلڈ کرنا ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، جب ہمارا ان سے رابطہ ہی نہیں ہے تو ہم ان کی بات کیوں کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں جو آپ نے یہ گزارا ہے وقت اس کو نہ بھولو، احسان نہ بھولو. ظاہر احسان کرنا ہوتا ہے، شوہر بھی احسان کر رہا ہوتا ہے، بیوی بھی احسان کر رہی ہوتی ہے. تو اخلاقی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس دیا. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعمل، جو تم عمل کرتے ہو، بصیرن، اس کو دیکھ رہا ہے. حافظو، محافظ کرو، پابندی کرو، علی صلواتی، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز، عصر کی نماز. ٹھیک ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے حضور فرما بردار. فإن خفتم، اگر تم ہیں خوف ہو. خفتم کون سا صیغہ ہے؟ جی فیروز. جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہے، اگر تمہیں خوف ہو. ٹھیک ہے، فرجالن، تو پیدل، اور رکبان یا سوار، یعنی کہ نماز جانے کا خوف ہو، چل رہے ہو یا پیدل ہو، جس طرح ہے نماز پڑھو پھر. فیضا امن تم، جب تم بے خوف ہو جاؤ، فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمین، جو تم جانتے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، تو اب یہاں نماز قصر کا ذکر ہے یہاں. ٹھیک ہے، اگر ہم حالت سفر میں ہیں تو آپ نماز قصر پڑھیں گے، اور ویسے آپ کہیں خوف میں ہیں، چلتے پھرتے بھی چلتے ہیں، پھر کیسے پڑھیں گے؟ اشاروں سے. گاڑی نہیں رک رہی تو آپ نماز میں ہی آپ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھی جائیں. ٹھیک ہے جی، سفر میں کسی لحاظ سے بھی اس کا ذکر آ گیا. والذین، وہ لوگ، یتوفون منکم، جو فوت ہو جائیں، مر جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، اور وصیتاً، ٹھیک ہے، شوہر کر دیں وصیت لازواج میں اپنے بیویوں کے لیے، متاعن الحول، نفقہ، الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے انہیں. ٹھیک ہے، تو اب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا 1 سال گھر رہتی تھی، یعنی 1 سال کی عدت ہوتی تھی، بعد میں اس کو 4 ماہ 10 ماہ کر دیا یا. ٹھیک ہے، فَإِنْ خَرَجْنَا، اللہ فرماتا ہے اگر وہ خود نکل جائیں، آپ نے ان کو 1 سال تک اس گھر میں رہنے دینا ہے، اس کے بعد وہ خود نکل جائیں، اس سے پہلے اس کی مرضی ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تم نے زیادتی کر کے ان کو نکالنا نہیں ہے. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، جو وہ خود اپنے معاملے میں کریں، وہ خود با اختیار ہے، معروف، معروف طریقے سے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. والمطلقات، اور طلاق والی عورتوں کے لیے، متاع، نفقہ، خرچہ، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، شرعی دستور کے مطابق، حقاً المتقین، حق ہے اللہ پر، المتقین، پرہیزگاروں پر. ٹھیک ہے، جب کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دے گا تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ وہ عورت اس آدمی کے پاس رہے گی 3 حیض، اور اس آدمی نے خرچہ اس کا اٹھانا ہے 3 ماہ تک، 3 ساڑھے 3 ماہ جتنے بھی ہوگے 3 حیض، اس آدمی نے اس عورت کا خرچہ اٹھانا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب طلاق کی باری آتی ہے تو اس کو مار کے بھگا دیتے ہیں، وہ ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں، یہ مرد پر حق ہے. ہم کیونکہ ہمارے ہاں اصول اتنے نہیں ہیں، قانون نہیں ہے، تو بہتر تو یہ ہونا چاہیے، پہلے طے ہونا چاہیے کہ ابھی ہم نے، جیسے میرے خیال میں یو کے اور یو ایس اے میں ایسا ہوتا ہے، جب طلاق کی باری آتی پہلے 5-6 مہینے پہلے وہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں، وہ سارا ڈسکس کرتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں کہ بھی ہم آپس میں نہیں رہ سکتے، اصل میں ہمارے بچوں پر اثر پڑ رہا ہے، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے بھائی تو نے چائے نہیں دی، روٹی تو نے کھلا دی، اب چائے نہیں دی، چل تجھے طلاق ہے. ٹھیک ہے نا،
کسی باہر سے بندہ آ گیا، کوئی غصہ آ گیا اس کو، چل تجھے طلاق ہے. تو اس لیے طلاق اس طرح دیتے ہیں کیونکہ قانون نہیں ہے ہمارے ہاں اس طرح. اگر قانون سخت ہو نا کہ جس طرح اس طرح زبردستی یا اسے بے وجہ اس طرح طلاق دی ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، سارے سیدھے ہو جائیں. اصل میں یو ایس اے والے یا یو کے والے وہ مطلب وہ بھی انسان ہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر قانون سختی سے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سب کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. اس لیے سارے سیدھے ہو گئے قانون کی اس گرفت میں آ کے. ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ مسلم ہیں لیکن قانون وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بڑا کر لے تو 100 ہی قتل کر لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ وزیر بھی بن جائے گا. اور آدمی اگر کوئی مطلب چوں بھی کرے تو غریب آدمی پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اگر یہ قانون بنا دی جائے نا کہ اگر کسی نے اکٹھی طلاق دے دی ہے، کیونکہ اکٹھی طلاق دینا مناسب نہیں ہے، ہو جاتی ہے لیکن صحیح نہیں ہے. تو اگر کسی نے اکٹھی طلاق دے دی تو اس کو 4 لاکھ اس کو ڈن پڑے گا. وہ چوں ہی نہیں کرے گا کوئی آدمی، کہے گا ہاں یار پہلے مشاورت کرتے ہیں. بھائی جی اکٹھی طلاق کیا ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دینا. 3 مطلب 3 مرتبہ، طلاق؟ ہاں 3 طلاق فوراً دے دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میاں بیوی ہیں، اچھے طریقے سے رہیں. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیت لعلکم تاکہ تم تعقلون، بات کو سمجھو. تعقلون کون سا سیگا جی؟ یاسین صاحب بتائیں گے. یاسین. ہاں جی یاسین بتائے گا، کوئی اور بھائی بتائے گا؟ جی عثمان صاحب، جی عثمان بتائیں. جمع مذکر غائب. آپ عثمان ہیں؟ رفیق صاحب نہیں میں پہلے بول رہا تاکلون. تھا، کوئی بات نہیں. اچھا تاکلون، جی رفیق صاحب بتائیں تاکلون کون سا سیگا ہے؟ سیگا جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب، ٹھیک ہو گیا. فعل؟ فعل ماضی معلوم. فعل ماضی معلوم. جی عثمان صاحب آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، تو یہ میں نے فیل کا جی بھی ناظرین کا اتنا آگے نہیں پڑھا، تو یہ تھوڑا کم. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل ماضی معلوم ہے اور صیغہ جمع مذکر کا ہے؟ جی ابھی میں وہ کر رہا ہوں، لیکن میں نے ابھی یہ ناظرین کا اتنا بھی آگے پڑھا نہیں. فیروز صاحب آپ ایگری ہیں سے؟ تاکلون آپ نے پوچھا ہے نا؟ ہاں جی تاکلون سودا یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے. جی اختلاف ہو گیا رفیق صاحب آپ سے. جی عیسیٰ گیلانی غزالی، عیسیٰ غزالی تاکلون فعل مضارع ہے. جی فعل مضارع ہے. چلو 2 ہو گئے، 2 ادھر ہو گئے، 2 ادھر ہو گئے. اختلاف سے تو بات بنتی ہے نا. ہاں جی اختلاف سے تو بات بنتی ہے. اب 2 کہتے ہیں ماضی ہے، 2 کہتے ہیں مضارع ہے. چلے جی گیلانی صاحب فیصلہ کریں گے. جی گیلانی صاحب. ٹھیک ہے میرے خیال میں بھی مظاہرے ہے جی. آپ کے خیال میں مضارع ہے، کنفرم نہیں ہو رہا. فصیح صاحب آپ بتائیں. ہاں جی جی عثمان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی اب واپس لے تھے. چلو جی آپ نے کیا کہتے ہیں انگلش میں وِدڈرا کر لیا؟ جی وڈرا کر لیا میں مظاہرے. جی مجھے یاد آ گئی، گردان یاد آ گئی. مظاہرے ٹھیک ہو گیا. عباسی صاحب ابھی ادھر کھڑے، انہوں نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے. عباسی صاحب آپ اس نظریے پر ہیں؟ عباسی صاحب نہیں مظاہرے ٹھیک ہے، اوکے. آپ نے بھی بات واپس لے لی. مظاہرے ٹھیک ہے چلو جی مظاہرے ہو گیا. اجماع ہو گیا. واپس اجماع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. خدیجہ ٹھیک. چلیں جی اللہ بہتر. بھائی ہم اس مسئلے میں نہیں پوچھنا چاہتے، ہم کچھ اور مسئلے میں پوچھنا چاہتے ہیں. ابھی نہیں پوچھنا، باتیں اینڈ پہ کرنی جو پوچھنا ہے نا. پڑھائے نا ابھی جو قرآن شریف پڑھائے اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا مردوں پہ ہی مطلب حلال ہے کہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے؟ عورت نہیں دے سکتی؟ ہاں نہیں عورت نہیں دے سکتی، مرد دے گا. ہاں عورت اس وقت دے گی جب اس میں ایک شک ہوتی ہے طلاق میں، تفویض طلاق. نکاح کے وقت مرد جو ہے نا عورت کو طلاق کا حصہ دے دے کہ ہاں جب تو چاہے بھی مجھے طلاق دے سکتی ہے. تو اس میں تفویض طلاق کا ایک پارٹ، وہ اگر مرد اس وقت نکاح میں اس کو دے دے تو پھر کر سکتا ہے. تو کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، اسے فوراً غصہ آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اگر عورت کو حق کیونکہ دیا جائے یہ کیونکہ ہمارے یہاں نا انڈیا میں نا بہت سارے دیشوں میں ایسا ہو رہا ہے نا، مطلب ڈسٹرکٹ میں کہ مرد زیادہ تر عورتوں کو طلاق دے رہا ہے، تو سب مردوں کو حصہ غلطی ہے، بھی نہ رہے. مردوں کو یہ دیا گیا ہے. اگر عورتوں کو حق دیا جائے تو پھر ہر دوسرے دن طلاقیں ہوتی رہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے. چلیں اب ہم آگے آتے ہیں، حدیث کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. وعن ابی ہریرہ، وعن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ. اچھا ان آ گیا، اس نے ان کیا عمل کرتا ہے؟ جی غزالی صاحب ان کیا عمل کرتا ہے؟ جو ان ہے یہ جو کیا نام ہے عیسیٰ اسم غزالی کو ہلتے جر دیتے ہیں، اسم کو ہلتے جر دیتے ہیں، جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے. یہ جر آواز آ رہی جر ہے؟ تو دے نہیں رہا ہے. ابی ہریرہ یہ تو زبر دے رہا ہے. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ابی ہریرہ تو یہ تو تا اچھا پر زبر آ گیا، تو صرف جر تو دیا نہیں. اس کی کیا وجہ بنی؟ ہلتے جر کا مطلب جی زیر تو نہیں ہوتا نا، زیر ہی ہوتا ہے. کیونکہ یہ اچھا یہ ابو ہریرہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. ہاں بالکل، یہ کیا ہے؟ غیر منصرف. بہت اچھے. غیر منصرف ہے. غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں 9 علامات میں سے 2 علامتیں پائی جائیں، تو اس کو غیر منصرف کا حکم یہ ہوتا ہے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. کسرہ کہتے ہیں زیر کو، تو اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. بالکل ٹھیک. ان ابی ہریرہ قال کہتے ہیں اتا اعرابیون، ٹھیک ہے، آیا ایک عرابی ان نبی نبی علیہ السلام کے پاس. فقال، اس نے کہا دلنی، مجھے بتائیں. دلہ کہ دلی ہے؟ دلہا، دلنی مجھے بتائیں، علی عمل ایسا عمل، اذا عملتہ، ٹھیک ہے. یہ کون سا سیکھا ہے؟ عملتہ، عباسی صاحب، جی عباسی جی صاحب، عملتہ کون سا سیکھا ہے؟ عمل تو ہو. گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں، میں بتاؤں گا. جی گیلانی صاحب. واحد متکلم جی، واحد متکلم. عمل تو ہو، تو ہو ضمیر کس چیز کی ہے؟ اس کے لیے جاری نا منصوب متصل، ضمیر منصوب. جب میں عمل کروں دخلت الجنت. جی اب بتاؤ اسد صاحب، دخلت یہ کون سا سیکھا ہے؟ اسد صاحب واحد مذکر حاضر. جی یاسین بتائے دخلت کون سا سیکھا ہے؟ یاسین بتایا ہے. جی عثمان صاحب. جی یہ مطلب واحد متکلم ہے. واحد دخلنا، متکلم ہے. اس کی گردان پڑے. واحد دخلا، دخلوا، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا. ہاں دخلتو دخلنا. جی اسد صاحب سمجھ آ گئی اب؟ جی حضرت جی جزاک. ہاں دخلتو الجنتا. اس پر یہ الجنتا اس پر نصب کیوں آئی ہے؟ جی فصیح صاحب بتائیں. محمد فصیح، اس پر نصب کیوں آئی ہے؟ محمد فصیح سن رہے ہیں؟ جی سر. دخلت الجنتا میں نے پڑھا جنتا، اس پر زبر میں نے کیوں پڑھی ہے؟ نہیں پتا. نہیں پتا. ٹھیک ہے، پتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ ذرا غور کریں. جی طاہر گیلانی صاحب. یہ بھی غیر منصرف ہے جنت. غیر منصرف. جی گیلانی غزالی. کیونکہ یہ غزالی صاحب مفعول ہے، مفعول ہے اس وجہ سے. مفعول ہے. جی یہ مفعول ہے، یہ بات انہوں نے صحیح کہی. دخلت الجنت، یہ جنت دیکھنا، دخلت فعل بفعل ہو گیا نا. میں داخل ہوں الجنت، جنت میں، تو یہ مفعول بھی بن جائے گا. مفاعل خمسہ میں سے ایک مفعول بھی ہے. تو عرض کیا رسول اللہ ایسا عمل بتائے مجھے کہ جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. قال، آپ نے فرمایا تعبد اللہ، تو اللہ کی بات کر، ولا تشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، ٹھیک ہے، تو قائم کر الصلاۃ المکتوبۃ. الصلاۃ موصوف، المکتوبہ صفت، موصوف صفت مطلب کہ مفعول بھی تقیموں کا. ٹھیک ہے. اور وتؤدی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کر، المفروضۃ یہ موصوف صفت ہے. آپ نے پڑھا نا موصوف صفت. وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھ. سمجھ آ گیا؟ نماز. مکتوبہ کا جی مطلب کیا ہے جی؟ ہاں جی ہاں، یہ مفعول بھی. وتصوم رمضان یہ مفعول بھی بن جائے گا.
آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اللہ کی بات کر، کسی کے ساتھ کسی اللہ کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، ٹھیک ہے، اور رمضان کے روزے رکھ۔ قال، اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، شے کچھ بھی، ولا انقص منہ، اور نہ اس میں کسی چیز کی کمی کروں گا، نہ اس میں بڑھاؤں گا اور نہ میں کمی کروں گا۔ اچھا، فلما واللہ، جب وہ پھرا واپس چلا گیا، قال النبی، و نبی علیہ السلام فرمایا، من سرہ، جو چاہتا ہے، جو خوش ہونا چاہتا ہے کہ ان ینظر، دیکھے، الی رجل، ایسے آدمی کی طرف، من اہل جنہ، جنتی آدمی میں سے، کوئی چاہتا ہے کہ میں جنتی آدمی کو دیکھوں، فلینظر، چاہیے کہ وہ دیکھے، الی ھذا، اس کو دیکھے۔ جو چاہتا ہے نا میں جنتی آدمی کو دیکھوں، تو وہ اس آدمی کو دیکھے جس نے کہا کہ میں ان معاملات میں نہ کمی کروں گا اور نہ میں اضافہ کروں گا۔ سمجھ آ گئی؟ جی غزالی صاحب۔ مفتی صاحب یہ جو روایت ہے نا، وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم فرض نماز قائم کرو، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ لو کافی ہے، سنت نفل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی جی، اس حدیث سے جو کچھ رزلٹ نکالے جاتے ہیں نا، وہ غلط رزلٹ نکالے جاتے ہیں۔ وہ یہ نکالے جاتے ہیں، دیکھیں جی حضور نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھیں تو اس کو دیکھیں، اس نے کہا میں نہ کمی کروں گا نہ میں جو اس میں اضافہ کروں گا۔ جو اب جو اسلام میں اضافہ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ اس طرح بڑی گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل بات اس حدیث کی ایک اور سند بھی، اس میں یہ کہ ان فرائض میں کمی نہیں کروں گا، جو اللہ نے فرض کیے نا، جو فرض نماز 4 ہے وہ 4 ہی رہے گی، اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور کوئی کام نہیں کرنا، میں نے صرف یہ، حالانکہ اس میں پھر حج کا بھی ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب وہ حج کا انکار کر رہا ہے، نہیں انکار کر رہا۔ ہاں یہ ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی حج فرض نہ ہوا ہو جب تک اس نے بات کی ہے۔ تو یہ جو بات انہوں نے فرمائی ہے صحابی رسول نے، وہ صرف فرائض سے متعلق ہے۔ باقی نفلی نماز پڑھنا آپ جتنا پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 12 رکعتیں جو پڑھے گا دن رات میں، اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا آپ علیہ السلام خود پھر اضافہ کر رہے ہیں؟ نہیں، جو یہ بات ہے فرائض کی، جو فرائض مکمل کر لے، اچھی طرح سے کر لے گا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ میں نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے بخاری میں کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ صحابہ نے کہی ارے رسول اللہ کس نے میری نافرمانی کی؟ فرمایا جس نے میرے طریقے کو چھوڑا۔ تو آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ کہ نماز کا فرائض بھی ہیں، ساتھ میں سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی آپ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ایک حدیث کی کئی اور ڈیٹیل بھی آتی ہے، تو ایک حدیث کو لے کے تو ہر چیز کو ملیا میٹ کر دینا یہ بھی غیر مناسب رویہ ہے، جو کہ لوگ اپنی من پسند باتوں سے اپناتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، وعن سفیانہ آ گیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس میں ایک سفیان نام ہے اور دوسرا اس میں الف نون آ گیا اینڈ پہ، ٹھیک ہے نا۔ عمران اور سفیان آپ نے پڑھا ہے۔ سفیان ابن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ، قل لی فی الاسلام قولا، قل بتائیے لی مجھے فی الاسلام، اسلام سے متعلق، قولا ایسی بات، لا اسألو سوال نہ کروں، انہو اس مسئلے سے متعلق، احدن کسی ایک سے، بعدک آپ کے بعد، یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال ہی نہ کروں، ٹھیک ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں غیرک، آپ کے علاوہ کسی سے، قال آپ نے فرمایا، قل کہہ دے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر ڈٹ جا، تو ایسی بات ہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے پھر جب اسلام پر ڈٹ جائے گا تو پھر اسلام کی ساری چیزیں اپلائی کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ کرے گا۔ اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا جاتا بس کلمہ پڑھ لیا باقی جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ملانی ہیں۔ اچھا، اوان طلحہ، یہاں بھی یہ بھی غیر منصرف ہے، آپ نے غیر منصرف کا پڑھا ہے، یہ سبق آپ نے پڑھا ہے۔ یہ کون سا سبق ہے نحو میں غیر منصرف والا؟ کوئی بتائے گا؟ جی گیلانی صاحب۔ ادھر مور مبنی کا جو ہے، مورب المبنی کے بعد یہ سبق نمبر کون سا ہوگا؟ نمبر تو یاد نہیں ہے سر۔ ہاں اس کو دہراتے رہے، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب آتی ہے الطریقۃ المتعلم، غالباً اس طرح نام سے، طریقۃ التعلیم، پہلے عربی میں تھی اب اردو میں آتی ہے۔ اس میں پڑھنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے پڑھائی کیسے شروع کرنی، وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو سبق ہے اس کو دہرانا ہے، پھر پچھلی سبقی کو دہرانا ہے، پھر پچھلا جو پڑھا اس کو دہرانا ہے، بار بار جب آپ دہرائے جائیں گے نا، پھر آپ انشاءاللہ یہ چیزیں
آپ کو یاد رہیں گی، ٹھیک ہے نا. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پڑھا پیچھے پڑھائیں کسی کو. میں جب پڑھتا تھا نا، یہ نحو میر میں پڑھتا تھا، تو میرے بعد جتنے بھی شاگرد آتے تھے، کوئی 10 دن بعد 15 دن بعد، ان کو میں نحو میر پڑھاتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے یاد ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، جب یہ حدیث کا آپ درس دیں گے، بتائیں گے، اور یہ مسائل کو آپ دہرائیں گے، تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی. تو گاہے بگاہے آپ پچھلے اسباق کو دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے جی، ہفتے میں 1-2 مرتبہ دیکھ کون لیا سی نا تو سزا انشاءاللہ کتاب بڑا ہے؟ فرق. ہاں جی، کتاب کون سی ہے؟ طریقۃ التعلیم التعلم. ہاں، التعلم، اس طرح مجھے نام مکمل اس کا نہیں آ رہا. عربی میں طریقہ تعلیم اس کا اب جو ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، جی. طریقۃ التعلم غالباً اس طرح اس کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا، یہ پھر کیا گیا، طلحہ بن عبید اللہ، یہ یہاں سے ہے نا. ٹھیک ہے. قال کہتے ہیں کہ جاء رجل، ایک آدمی آیا، الی رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے پاس، من اہل نجد، نجد کی طرف سے آیا، سائر راس سے. ٹھیک ہے نا، سر اس کا تھوڑا سا میلا کچلا تھا، یعنی کہ نسمع لوی صوتو، ہم اس کی آواز نہیں سنتے تھے، صرف آواز، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا اس کی وہ سنتے تھے نا، بس اس طرح، مطلب اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہا ہے. ولا نفقو ما یقول، ہم سمجھتے نہیں تھے وہ کیا کہہ رہا ہے. حتی دنا، یہاں تک کہ دنا، قریب ہو گیا، من رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے بہت قریب ہو گیا. فَإِذَا هُوَ، جب ہوا وہ، یسألو، وہ سوال کر رہا تھا، عن الاسلام، اسلام سے متعلق. ٹھیک ہے، جب دیکھیں نا، ہوا وہ، یسألو، سوال کر رہا تھا، عن سے، الاسلام، اسلام سے متعلق. یہ چیزیں آپ نے ساری پڑھی ہیں. تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ ایک حدیث کا ترجمہ کرنے والے بن جائیں. تھوڑا سا غور کریں گے انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی. فقال، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمایا، 5 صلوات فی الیوم واللیلہ. اس نے سوال کیا نا اسلام سے متعلق. آپ علیہ السلام، اسلام میں 5 نمازیں دن اور رات میں. فقال، اس نے کہا، حل علی غیرہن، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے، فرائض کے علاوہ اور بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. فقال، فرمایا، لا، فرض یہی ہے، الا ان تتطوع، ہاں اگر نوافل کی کثرت کرتا رہے، پڑھتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. قال رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا، وصیام شہر رمضان، اور رمضان کے روزے بھی اسلام میں ہیں. قال حل علی غیرہ، اس نے کہا میرے اس کے علاوہ بھی ہے، رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی فرض تو نہیں ہے. فرمایا، لا، نہیں. الا ان تتطوع، ہاں اگر تو نفلی رکھے تو بہت اچھی بات. قال وذکر له رسول اللہ الزکات، اسی طرح آپ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ کی بات بھی کی. فقال، اس نے کہا، حل علی غیرها، اس زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کچھ پیسہ دینا ہوتا ہے. فقال، لا، فرمایا نہیں. الا ان تتطوع، ہاں اگر تو نفلی صدقہ خیرات کر، تیری بہتری ہے. قال، راوی کہتے ہیں، فادبر الرجل، آدمی پھر واپس چلا گیا، وہ یقول، اور کہتے ہوئے واپس چلا گیا، اور اس کو کہتے ہیں وہ یقول وہ حالیہ. اب آگے پڑھیں گے نا، حال، تمیز، وہ آدمی واپس لوٹا اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا، واللہ، اللہ کی قسم، واللہ، جو ہے نا قسمیہ بھی آتا ہے، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا، میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، جو فرائض ہیں فرائض اتنے ہوں گے. ولا انقص منہ، اور نہ میں کمی کروں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم فرمایا، افلح الرجل، فلاح پا گیا یہ آدمی، ان صدق، اگر اس نے سچ کہا ہے کہ میں نے فرائض میں کمی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا، تو نہ ان میں اضافہ کرنا ہے. تو یہاں یہ بات فرائض، باقی نفلی عبادت جتنی آپ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، اس چیز کا انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اہم چیز ہے کہ آپ فرائض ہے، آپ فرائض مکمل کر لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آپ تو توفیق مانگے کہ اللہ مجھے اور بھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام، بخاری میں آتا ہے کہ اتنی بات کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے تھے. ٹھیک ہے، پاؤں سوج جاتے تھے. تو یہاں جو فرمایا کہ اس نے، تو اس کو پھر اتنا بتایا گیا کہ اس وقت ایک نئے آدمی، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فرائض مکمل کر لے. نئے آدمی کیا ہے، اتنا ہے کہ فرائض مکمل کے پھر اس کی محبت بڑھے گی نماز میں. اب ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، تو جو ہے وہ اس کو آپ کہیں کہ یار نماز پڑھ لے، اگر اس کو آپ اتنا بتاتے ہیں کہ ہاں جی فرائض پڑھ لو، اگر آپ مصروف ہیں تو انشاءاللہ وہ کل کیا ہوگا، وہ فرائض کے علاوہ پھر نفل کی کثرت بھی کرے گا، ساری چیزوں کرے گا. لیکن ہم نے صرف یہ ترغیب نہیں دلانے کے فرائض کے علاوہ کچھ نہ پڑھیں، ہم نے یہ ترغیب دلانے کے فرائض پڑھو، اللہ توفیق دے تو اور بھی آگے بڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے، چلیں.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی جی مفتی صاحب میں پوچھ رہا تھا کہ جو پھر سنت موقدہ کا مستقل طور پہ ایک تارک بن جائے تو وہ پھر گناہ ہاں مستقل، ہاں وہ گناہ ہے، مستقل طور پر. کبھی کبھار چھوڑ دی، آگے پیچھے ہو گیا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مستقل طور پر گناہ. جو وعید میں نے ابھی سنائی نا، نبی علیہ السلام فرماتے اس نے میرے سے میری نافرمانی کی، جس نے میرے یہ طریقے کو چھوڑا، تو اس کے نیچے علماء لکھتے ہیں کہ سنت موقدہ جو آپ علیہ السلام کے وہ کام جو آپ نے ہمیشہ کیے ہیں تو فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کی عادت بنا دینا پھر یہ آپ علیہ السلام کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی 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 غزالی. استاد کس طرح یہ بات دوبارہ فرمائیں کہ سنت جو نبی علیہ السلام 20 کے روزے ہیں. جی جی غزالی صاحب، میں کہہ رہا ہوں ہمیں 20 کے ہاں فیروز، وہ یہ سوال انہوں نے یہ کیا کہ سنت روزے ہیں 13 14 15 کے، یہ روزے سنت موقدہ ہے؟ نہیں موقدہ نہیں ہے، یہ 15 کے موقدہ روزے نہیں ہیں، ہے، یہ یہ صرف سنت سنت ہے. موقدہ ہے روزے؟ نہیں موقدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی رکھتے ہی نہیں تھے، پورا مہینہ ہی نہیں رکھتے تھے. کبھی حضرت عائشہ فرماتی اتنے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی آپ چھوڑ دیتے تھے ہم سمجھیں گے آپ علیہ السلام رکھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، مولانا اسحاق صاحب ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے اس بات پر بحث کی تھی کہ بھائی تم جو کہتے ہو سنت موقدہ، تو نمازوں پر تو آپ کو بڑی سنت موقدہ یاد آتی ہے، تو آپ کو روزوں سے متعلق سنت موقدہ یاد نہیں آتی. تو اس پر میں نے جواب دیا، میری ویڈیو ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کچھ لوگوں نے بھی یہ بات کی، تو اس میں پھر کافی روایات میں نے جمع کر کے ویڈیو بنائی تھی کہ نبی علیہ السلام سنتوں سے نماز میں ایسا کبھی نہیں کسی روایت میں آیا کہ آپ علیہ السلام چھوڑ دیتے تھے سنت، بالکل چھوڑتے ایسا ہی. لیکن روزوں سے متعلق مسلم میں روایات ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور دیگر روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام جب روزے رکھتے تھے تو بعض اوقات ایسا لگتا تھا آپ چھوڑیں گے نہیں، اور جب آپ روزے چھوڑ دیتے تھے لگتا تھا کہ آپ رکھیں گے نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت موقدہ نہیں. لیکن نماز کے لیے کیا ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام یہ نماز میں آپ یہ پڑھتے تھے. عائشہ فرماتی جب گھر وضو کے نماز کے لیے جاتے پہلے پڑھ کے جاتے اور پھر واپس آتے پھر آپ پڑھتے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا جی، اب آ گیا ہے وضو کے مستحبات بھی آپ نے پڑھ لیے تھے، مکروہات. وضو کے متفرق مسائل یہ آپ پڑھیں گے آج. ٹھیک ہے جی. اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ قرآن چھونے کو یہ اس کے لیے وضو کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا. اچھا، قرآن پاک کو چھونے کے لیے یہ اس میں اختلاف ہے. اہل حدیث جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بغیر وضو کے بھی تو آپ ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس دلائل ہے. ٹھیک ہے، اور لا یمس الا المطہرون، مگر پاک لوگ اس کو چھوئیں. ٹھیک ہے، تو پاکی کب ہوگی؟ جب آپ باوضو بھی ہوں گے اور آپ کا غسل بھی ہوگا. وہ کہیں گے نہیں، اس سے صرف غسل مراد ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ اور دلائل ہیں. غالباً حضرت صحابی ہیں سفیان، غالباً ان کا نام فارسی، سلمان فارسی، وہ جب واش روم سے آئے تو پھر انہوں نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگائے، جو وہ مصحف تھا. پہلے آپ نے وضو کیا پھر مصحف کو ہاتھ لگایا. اس طرح بہت سارے اور دلائل ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو آپ بغیر مصحف کو آپ بغیر وضو نہ چھوئیں. لیکن آپ جو موبائل میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں موبائل میں، ٹھیک ہے، تو یہ مصحف نہیں ہے، اس کے اوپر اسکرین ہے، یہ اس کے اندر موبائل ہے، قرآن پاک ہے، تو آپ اس کو چھو بھی سکتے ہیں، اسکرین کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں ایسے، کیونکہ وہ اوپر اسکرین ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ مصحف نہیں ہوتا. تو بغیر دیکھے تو پھر بات ہی کوئی نہیں. لیکن جب دیکھ کے پڑھیں گے تو اس کو آپ اسکرین کو چھو بھی سکتے ہیں. لیکن مصحف جو قرآن پاک ہے، باقاعدہ جو قرآن پاک ہے ہمارے پاس کتابی شکل میں، اس کو آپ کیا کریں گے، اس کو آپ وضو کے ساتھ چھوئیں گے. اچھا، طواف کے لیے وضو واجب ہوتا ہے غسل جنابہ سے پہلے اور جنوب کو کھانے پینے سے پہلے. یہ ساری چیزیں صفا مروہ میں وقوف عرفات میں یہ وضو کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ بچوں نے سونے کے لیے وضو کرنا، میت کو نہلانے کے بعد وضو کرنا، جماع سے پہلے، بعد میں غصہ ہے تو اس طرح زبانی قرآن پاک پڑھنے، حدیث یا علم دین پڑھنے سے پہلے،
ٹھیک ہے نا. وضو کرنا یہ بھی کیا ہے مستحب میں آتا ہے. گالی دی ہے, کسی کو برا بلا کہا, اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. مثلا 55 جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے, فرض واجب نہیں کہ ہر وقت ہی وضو میں رہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے واش روم گئے, واپس نکلے, صاحب پانی لے کے کھڑے ہوتے, تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وضو فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ واش روم سے آئے تو ہر وقت وضو میں رہیں, تو یہ مستحب رہنا, اگر رہتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے. اچھا آگے کیا ہے, نابالغ پر وضو فرض نہیں ہے, لیکن اس کو عادت بنانی چاہیے کہ بھائی کرے. لوٹے کی ٹونٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بڑی مشکل سے گزرے, اور نہ بہت کھلی ہوئی ہونی چاہیے. چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے, پانی اس کا اسراف نہ ہو, یہ یہاں ہمیں مسئلہ ملتا ہے. ہاتھ پاؤں سینہ پشت پر بال ہوں تو ان کو کاٹ کے آپ کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہاتھوں پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں نا کسی کے اس طرح بہت زیادہ, تو اگر ایسا ہو تو اس کو آپ بالکل اس کو کر سکتے ہیں, کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے کہ ایک ولحان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کیا کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, آمنت باللہ پڑھیں, دعائیں پڑھیں, تو انشاءاللہ اس کا وسوسہ یا وسوسے کا بالکل ہی خیال نہ کریں, تو یہ بھی کیا ہے اچھا ہے. تو انشاءاللہ پھر کل ہم وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہم کیا کریں گے, پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی. نحو میں نحو میر مفاعل خمسہ, یہ آپ نے پڑھ لیا تھا. فاعل اور مفاعل وغیرہ کی تعریفات یہ آپ نے پڑھ لی تھی. فاعل کی اقسام اور فعل کے بعض احکام, جی یہ کہاں تک پڑھ لیا تھا آپ نے؟ جی یہ اب کھولے ذرا بتاتے ہیں ہم آپ کو, تھوڑا ٹائم کھولیں. ہاں یہ جو ہے نا یہ فعل متعدی کا بیان پڑھنا ہے, اور اس کے نائب فاعل کو مفعول معلوم مسمى فاعل کو مفتی صاحب سکر نمبر 13 پڑھا, 13 آگے جو فعل آج متعدی 14 اقسام, نہیں صفحہ نمبر یہ 82 81 یہ فعل متعدی کا بیان کرنا ہے, فعل متعدی کی اقسام کا بیان کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا تھا فاعل کی اقسام, ایک فاعل مضمر ہوتا ہے, ایک مضمر ہوتا ہے. مضمر آپ نے جو ضرب زید, مضمر پوشیدہ جو پوشیدہ اس میں ہوتا ہے ضربت, یہ بھی فاعل تھا, اور ایک پوشیدہ سے زید ضرب, اس میں ہوا ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فاعل کی دو قسمیں ہو گئی. فعل کے بعض احکام, اگر فاعل مونس حقیقی ہے یا مونس کی ضمیر ہو تو یہ آپ نے پڑھ لیے. چلے آپ سبق میں ابھی پڑھا دیتا ہوں, اس کو ذرا غور کیجیے گا, اس پر آپ نیکسٹ ٹائم اس کی جو پریکٹس ہوگی. فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ فعل متعدی جو ایک مفعول کو چاہتا ہے, ایک ہوتا ہے فعل لازم, آپ نے پیچھے پڑھا ہے, اور ایک ہے فعل متعدی. ٹھیک ہے. لازم کیا ہوتا ہے, لازم وہ مفعول کو نہیں چاہتا. ٹھیک ہو گیا, وہ فاعل پر ہی کیا ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. تو متعدی کیا کرتا ہے, فاعل کو مفعول کو بھی چاہتا ہے. تو اب ایسے کچھ متعدی ہوتے ہیں جو ایک مفعول کو چاہتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 2 کو چاہتے ہیں, کچھ اس سے زیادہ چاہتے ہیں, اس کی بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ فعل متعدی ایک مفعول, جیسے ضرب زید عمرن, زید نے عمر کو مارا. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ فعل متعدی جو 2 مفعولوں کو چاہتا ہے, لیکن ان میں سے ایک کو حذف بھی کر دیں کوئی حرج نہیں پڑے گا. جیسے آتیت زیدن, میں نے دیا زید کو درہمن, 1 درہم. اب 2 مفعول, آتیت فعل و فاعل ہے, زیدن مفعول اول, اب درہمن مفعول ثانی. اس کو آتیت درہمن بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زید کو دیا. ٹھیک ہے. 2 مفعولوں کو چاہتا ہے آتیت, لیکن ان میں سے ایک کو حذف بھی کر سکتے ہیں. نمبر 3 وہ فعل جو متعدی 2 مفعولوں کو چاہتا ہے, لیکن ان میں سے کسی ایک کو ہم حذف نہیں کر سکتے. اور یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے, جو افعال قلوب ہوتے ہیں نا, اس کے بعد 2 مفعول آئیں گے اور دونوں کو ظاہر کرنا لازمی ہے. جیسے علم تو, افعال قلوب کیا ہوتے ہیں, جو دل والے جو چیزیں ہوتے ہیں نا, جیسے علم تو میں نے جانا کہ زیدن زید فاضل ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جاننا یہ دل کی بات ہے. ظنن تو میں نے گمان کیا کہ زیدن عالمن, زید عالم ہے. ٹھیک ہے. افعال قلوب یہ ہیں, علم تو, حسب تو, خل تو, زعم تو. ٹھیک ہے. رأی تو, وجد تو, یہ افعال قلوب ہیں. تو یہ اپنے 2 مفعولوں کو چاہتے ہیں, دونوں ظاہر کرنا لازمی ہے. نمبر 4 وہ فعل متعدی جو 3 مفعول کو چاہتا ہے, جیسے عالم اللہ, اللہ نے بتایا کہ زیدن زید امرن, عالم اللہ, اللہ نے جنایا ان بتایا زیدن زید کو کہ امرن, امر فاضل ہے. اس میں 3 مفعولوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. کہ عالم, اللہ نے بتایا کس کو, زید کو, کیا بتایا کہ امرن, امر فاضل, یہ اہل علم ہے.
फाजिल है। तो यह 3 मफूल आ गए आलम फेल के। तो तीनों मफूलों को चाहने वाले ये अफ़ाल है। जो अफ़ाल 3 मफूलों को चाहते हैं वो ये हैं। आलम 3 मफूल को चाहेगा, जब आलम उसके बाद फ़ाइल होगा फिर 3 मफूल होंगे। अरा, अंबा, अखबर, खबर, नब्बा, हदस, ये जो हैं ये क्या है, 3 मफूलों को चाहते हैं। ठीक है, पीछे जो अफ़ाल कुलूब थे वो 2 को चाहते थे लाजमी, और ये 3 को चाहते हैं। तंबी, ये तमाम मफूलात मफूल बिही है। ये जितने मफूल होंगे ना, ज़ैदन, अमर, मफूल भी होंगे। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी वजाहत है कि बाब अलिम तो जो है, अलिम तो का दूसरा मफूल, और बाब आलम तो, आलम अल्लाह और दूसरा है अलिम तो। ठीक है, अलिम तो और आलम अल्लाह दूसरा मफूल। अच्छा, अलिम तो का दूसरा मफूल और बाब आलम तो का तीसरा मफूल। मफूल लहू, मफूल माऊ फ़ाइल के मकाम नहीं हो सकते, इनके अलावा बाकी जो नायब फ़ाइल बन सकते हैं। अलिम तो का दूसरा मफूल कौन सा? अलिम तो ज़ैदन। ठीक है, फादिलन। अब फादिलन ये दूसरा मफूल है। दूसरा मफूल नायब फ़ाइल नहीं बन जाए। अगर उलिमत हो गया ना, उलिमत या उलिम तो, या बल्कि उलिमत ज़ैदन, ज़ैद जाना गया कि फादिल है, लेकिन उलिमत फादिल नहीं हो सकता, ये नायब मफूल नहीं बनेगा। दूसरा मफूल अलिम तो का। और आलम तो का तीसरा मफूल है, आलम अल्लाह ज़ैदन अमरन फादिल, वही भी तीसरा मफूल फादिल जो है ये नायब फ़ाइल नहीं बन सकते। ये इल्मी बहस आपको बता दी, परेशान होने की बात नहीं है। बाब आती तो के दूसरे मफूल की निस्बत मफूल भी को पहले मफूल को नायब फ़ाइल बनाना ज़्यादा है। ठीक है, आती तो जो आती तो है ना, उसमें पहले मफूल को जो 2 हैं, आती तो ज़ैदन दिरहमन, तो पहले जो मफूल है ज़ैदन, इसको अब नायब फ़ाइल बना सकते हैं। कब नायब फ़ाइल बनेगा? जब आती तो मजहूल दिया जाएगा, ओतियत, ओतीता या ओतियत। जब मजहूल बनेगा ना, तो जब मजहूल होगा फेल तो उसका फ़ाइल नहीं होगा बल्कि नायब फ़ाइल बनेगा। तो आज आपने फ़ेल मुतअद्दी की अक़साम पढ़ी कि 4 किस्में हैं। उसमें से ऐसे फ़ेल है जो 1 मफूल को चाहते हैं, फिर ऐसे हैं जो 2 को चाहते हैं लेकिन उनमें से 1 को हज़फ किया जा सकता है, फिर ऐसे मफूल है जो 2 को चाहते हैं, कोई हज़फ नहीं हो सकता, फिर ऐसे मफूल है जो 3 को चाहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, इसको आपने याद रखना है, गौर करना है इस पर। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं, हम आते हैं सर्फ़ बाही। जी, ये इमरान साहब ये पढ़ लिया था जो आगे भी बताया था इनको, लम यद्रिब। जी, क्या कहते हैं उसको, ला यद्रिब भी पढ़ाया था हमको कि ला यद्रिब ये फेल सर्फ कबीर फेल नफी मालूम और सर्फ कबीर फेल नफी मजहूल, ये दोनों बताया था। जी जी, सुनाए जी रफीक साहब गर्दान सुनाए ला यद्रिब की। ला यद्रिब, ला यद्रबा, ला यद्रबू, ला यद्रिब, ला ला यद्रिबू, तद्रिबा, ला यद्रिबू, ला यद्रिबानी, ला यद्रिबू, ला यद्रिब। हाँ जी जी, ला तद्रिबा, ला यद्रिबना, ला तद्रिब, ला तद्रिबा, ला तद्रिबू, ला रफीक तद्रिबी, भाई ला आप तद्रिबा। स्क्रीन पे देखें, रफीक भाई स्क्रीन पे देखें ना, वो सारी लिखी हुई है। ला यद्रिबू, ला यद्रिबानी, ला यद्रिबूना। ठीक है, नफी क्या है? ये कौन सी फेल? गौर करें, ये नफी का है, यानी कि मुजारे नफी, मनफी है, नफी, मुजारे मनफी है। वो जैसे पढ़ते ना नफी, यद्रिबू, ठीक है। यद्रिबून, तो सिर्फ शुरू में ला आपने डाल दिए बस, और कोई इसमें फर्क नहीं है। ला यद्रिबू, जी जी जी, ठीक है इंशाल्लाह। ला यद्रिबू, ला यद्रिबान, ला यद्रिबून, ला तद्रिबू, ला तद्रिबान, ला तद्रिब, ला यद्रिबना, ला तद्रिबू, ला तद्रिबान, ला तद्रिबून, ला तद्रिबीन, ला तद्रिबान, ला तद्रिबना, ला अद्रिबू, ला नद्रिबू। मजहूल, ठीक है, मजहूल। हाँ, ला यद्रबू, ला युद्रबानी, ला नहीं, युद्रबान। अब्बासी साहब मजहूल, यस मुजारे यस, मजहूल। हाँ जी, ला युद्रबू। मुजारे में हाँ, ये आप पढ़ क्या रहे हैं? आप गौर तो करें ना, पढ़ मुजारे मजहूल ही तो पढ़ना है ना। अब्बासी साहब गौर करें कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप इधर देखें ना, पढ़ क्या रहे हैं। ला यद्रिबू, ये मुजारे। अभी जो है ना फेल नफी मालूम पड़ा था, अभी जो मजहूल आगे मजहूल, इसका मजहूल पढ़ा ना, मजहूल की बात कर रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। ला युद्रबू, हाँ, ला युद्रबान, हाँ, ला युद्रबूना, ला तुद्रबू, ला तुद्रबानी, ला युद्रिबना, ला युद्रबना, ला युद्रबना, ला युद्रबना, ला युद्रबना, ला युद्रबना, ला तुद्रबू,
لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربنا لا لا اضرب نہیں لا تضربنا کیسے ہوگا؟ مجھول لا تضربنا. ہاں لا سوری لا تضربنا باسی صاحب آپ نے آج پڑھا نہیں نا، آپ نے اس لیے یاد نہیں کیا، غور کرے تھوڑا سا. صحیح چلتے پھرتے اس کو لا نا پڑھتے رہے. اضرب لا اضرب لا گیلانی صاحب، جی گیلانی صاحب، جی گیلانی صاحب. محترم جی صرف قبل فعل مضارع منفی معلوم، یہ پڑھا جی. لا يضرب سے لا يضرب سے نہیں کوئی لا ینصرو. لا ينصر لا ينصر لا ينصرنا لا ينصرنا لا تنصر لا ننصرنا لا ينصرنا لا تنصر لا ننصرنا لا ننصرنا لا تنصرنا لا تنصرنا لا تنصرنا لا انصر لا ننصر. مجھول لا ينصر لا ينصرنا لا ينصرنا لا تنصر لا تنصرنا لا ينصرنا لا تنصر لا تنصرنا لا تنصرنا لا تنصرنا لا تنصرنا لا انصر لا ننصر. ایک دو مسٹیک ہو گئی. لا تنصروا لا تنصران لا تنصرون. جی ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیں ابھی. جی فیروز. خدیجہ بہن نے تو کر دیا. خدیجہ باتیں بہت کرتی ہے. خدیجہ سبق سناؤ پہلے، باتیں بعد میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. جی جی بھائی جی غدلان سناؤ. یہی والا نا جو اسکرین پہ ہے. ہاں جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا تضربوا لا تضربان لا تضربين لا تضربوا لا لا یضربن تضربوا لا یضربن تھوڑا غور کرو نا. لا يضرب لا يضربين لا تضربوا لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربين لا اضربوا لا اضربوا لا نضربوا. لا تضربنا لا اضربوا لا نضرب. ابھی بیٹھ کے یاد کرو، اینڈ پہ سنانا ہے آپ نے. ابھی تھوڑی غلطیاں آ رہی ہیں. جی فیروز صاحب. میں پڑھوں تو جی کون سا پڑھوں؟ خرج یخرج. لا یخرج لا یخرج لا یخرجان لا یخرجون لا تخرج لا تخرجان لا یخرجن لا تخرج لا تخرجان لا تخرجون لا تخرجین لا تخرجان لا تخرجن لا اخرج لا نخرج. مجهول لا يخرج لا يخرجان لا يخرجون لا تخرج لا تخرجان لا يخرجن لا تخرج لا تخرجان لا تخرجون لا تخرجین لا تخرجان لا تخرجن لا اخرج لا نخرج. جی داخل يدخل عثمان صاحب. جی استاد لا يدخلوا لا يدخلان لا يدخلون لا يدخلوا لا تدخلوا لا تدخلان لا يدخلن لا تدخلوا لا تدخل. جی جی لا يدخلوا لا يدخلان لا يدخلون لا تدخلوا لا تدخلان لا يدخلن لا تدخلوا لا تدخلان لا تدخلون لا تدخلين لا تدخلان لا يدخلن لا ادخل لا ندخل. لا تدخلنا. ابھی تھوڑی کمزوری ہے. اچھا یہ ذرا پکا کرنا. جی فصیح صاحب. فصیح. جی سر. جی سامع یسمعو سے سامع یسمعو سے. لا يسمعون لا يسمعان لا يسمعون لا تسمعون لا تسمعان لا يسمعنا لا تسمعون لا تسمعان لا تسمعون لا تسمعين لا تسمعان لا تسلمنا لا أسمعون لا لا نسمع تسمعن لا لا تسمع تسمعنا لا اسمعو لا نسمعو. جی مجهول لا يسمع لا يسمعان لا يسمعون لا تسمع لا تسمعان لا يسمعنا لا تسمع لا تسمعان لا تسمعون لا تسمعين لا تسمعان لا تسمعنا لا تسمع لا نسمع. لا اسمعو لا نسمعو. جی اسد صاحب. جی حضرت لا یفتح لا یفتحان لا یفتحون لا تفتح لا تفتحان لا یفتحن لا تفتح لا تفتحان لا تفتحون لا تفتحین لا تفتحان لا تفتحن لا افتح لا نفتح. شاباش. جی
تفتح لا يفتحان لا يفتحون لا تفتح لا تفتحان لا يفتحن لا تفتح لا تفتحان لا تفتحون لا تفتحين لا تفتحان لا تفتحن لا افتح لا نفتح. शाबाश, बिल्कुल जी. गिलानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? کہ میں آپ سناؤں گا. میرا چھوٹا بیٹا شو کر رہا تھا تو میں نا پھر اس کو سمجھا رہا تھا بیٹے کو. اب جی سنا جی دو. جی جی جی. کس مسجد, کون سے مسجد سے مسجد سے نام ہے؟ مزید سنائیں آپ. دارا سے یاد رسو. جی لا يدرسوا لا يدرسان لا يدرسون لا تدرسوا لا تدرسان لا يدرسنا لا تدرس لا يدرسنا لا لا يدرسنا لا يدرسنا لا تدرسوا لا تدرسان لا تدرسون لا تدرسين لا تدرسان لا تدرسنا لا ادرسوا لا ندرسوا. جی بالکل مجبوری سے ہوگا لا يدرسوا لا يدرسوا لا يدرسان لا يدرسون لا تدرسوا لا تدرسان لا يدرسنا لا يدرسنا لا يدرسنا. یہ بول رہے لا تدرسوا لا تدرسان لا تدرسون لا تدرسين لا تدرسان لا تدرسنا لا ادرسوا لا ندرسوا. جی بہت. غزالی صاحب. غزالی جلے. آگے گیا نفی بلن کا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا کرتی ہے, جس طرح لام آتا تھا نا یہ, تو یہاں لام نون آ گیا. یہ دو عمل کرتا ہے, ایک لفظوں میں ایک معنی میں. لفظوں میں یہ عمل لام نون یہ کرتا ہے کہ جہاں مضارع کے آخر میں 5 صیغے آتے ہیں جس میں پیش آتی ہے یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب. لام نون جب آئے گا تو آخر کو نصب دے دے گا لن یضرب. اور جہاں نون اعرابی آئے گا 7 جگہ وہ گرا دے گا. 2 جگہ نون اعرابی یعنی وہ نون نہیں گرائے گا, یعنی جمع مؤنث غائب اور حاضر لن یضربن لن تضربن. ٹھیک ہو گیا. یہ لفظوں میں عمل کرتا ہے. لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے جہاں پیش آئے گی اس کو نصب دے گا, جہاں نون آئے گی وہ گرا دے گا, صرف 2 نون نہیں گرائے گا. اور معنی میں عمل یہ کرے گا کہ مضارع کا معنی ہوتا ہے نا کرتا ہے یا کرے گا, اس کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دے کہ ہرگز نہیں کرے گا, ہرگز نہیں مارے گا. ٹھیک ہو گیا. لن یضرب لن یضربا لن یضربوا لن تضرب لن تضرب لن یضربن لن تضرب لن تضرب لن تضرب لن تضرب لن تضرب لن تضرب. ٹھیک ہے. لن یضرب لن یضربا لن یضربوا لن تضرب لن تضربا لن یضربنا لن تضرب لن تضربا لن تضربوا لن تضربي لن تضرب لن لا اضرب لن نضرب. ٹھیک ہو گیا جی. جی عثمان صاحب سمجھ آ گئی بات کی؟ عثمان صاحب سمجھ آ گئی بات کی؟ بتا دیں ذرا. یہ نفی بلن اس کو کہتے ہیں. نفی بلن یعنی نفی لام نون کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں نفی بلن. ٹھیک ہے. وہی مقصد بھی وہی لن یضربوا لن یضربوا لن یضربا آتا ہے نا. مضارع کو اگر آپ اچھی طرح یاد کریں, مضارع میں یضربو آتا ہے نا, یضربو یضربان یضربون, اچھی طرح آپ نے مضارع یاد کرنا ہے. تو مضارع کے اینڈ پہ 5 صیغے ایسے جہاں پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. 9 صیغوں کے اینڈ پہ نون آتی ہے. جب لام نون آ جائے گا جہاں پیش آتی ہے تو اس نے نصب دے دینا ہے, زبر دے دینی ہے جہاں پیش آئے گی 5 جگہ. اور جہاں نون 7 جگہ نون آتا ہے نا, اس میں سے 9 جگہ نون آتا ہے تو 9 سے 7 جگہ نون اعرابی گرا دے گا, یعنی 4 تثنیہ کے گرائے گا. اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے اینڈ پہ نون آتا ہے وہ گرا دے گا. 6 ہو گئے. اور 7واں واحد مؤنث حاضر کے اینڈ پہ تدریبین آتا ہے نا, اس لن جب آئے گا تو وہ نون گر جائے گا, لن تدریبی ہو جائے گا. 2 جگہ نون کو کچھ نہیں کرے گا, جمع مذکر مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر لن یضربن لن تضربن. تو یہ لام کے داخل ہونے کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے لفظی. معنی عمل یہ ہوتا ہے کہ مضارع کا جو معنی ہوتا ہے نا حال و مستقبل, اس کو مستقبل منفی میں کرے گا. تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. لن تضرب تو ہرگز نہیں مار سکتا, نہیں مارے گا. ٹھیک ہو گیا جی. رفیق صاحب سمجھ آ گئی؟ جی مفتی صاحب سمجھ آ رہی ہے, اتنی نہیں لیکن آ رہی ہے الحمدللہ. اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا مزید انشاءاللہ. کل میں اس کو آپ نے اس کی بس گردان رٹ کے آنی ہے, باقی مزید اس کو ہم سمجھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں جی اپنا انشاء العربیہ. انشاء العربیہ سبق نمبر آپ نے 27واں پڑھ لیا تھا, آج ہے سبق نمبر 28واں.
انہیں اس کی تمرین، دونوں کی تمرین باقی ہے ابھی، دونوں کی تمرین باقی ہے، 26 27 جو ہے دونوں کی تمرین باقی ہے. اچھا ٹائم نہیں ملا تھا. نہیں، دونوں 26 کی بھی اور 27 دونوں کی تمرین باقی ہے. چلے کریں تمرین کریں جی. 26 کی پہلے کر لیتے ہیں جی. جی زید یستعد یہاں سے جی پڑھیں جی. کون پڑھے گا جی؟ کسی نے تیاری کی ہے؟ اسد صاحب آپ نے کی ہے تیاری تھوڑی بہت؟ جی حضرت میں نے کی تو تمرین دونوں کی ہے، تیاری بھی ہے، لیکن ہماری جماعت کھڑی ہو گئی تو چلے معذرت. چلے ٹھیک ہے، اللہ خیر کرو. گیلانی صاحب کر رہے ہیں جی. گیلانی صاحب، گیلانی صاحب کریں جی. گیلانی صاحب نے گیلانی صاحب مائک میوٹ ہے آپ کا. میں کروں؟ جی میں نے گروپ میں بھیجی تھی تو دونوں کی آپ نے شاید چیک نہیں کی ہے، میں بھی کر دیتا ہوں. جی 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 کہاں سے کرنی ہے؟ یہ 26 جی عربی عربی سے اردو. عربی سے میں پوچھا کہتے ہیں عربی اشب کا تو بعد نہیں، زید زید یستعد، زید یستعد یہاں سے. زید شکار کرتا ہے. جی جی. انت یستعد تم شکار کرتے ہو. انا استعد میں شکار کرتا ہوں. نحن نستعد ہم شکار کرتے ہیں. ویری گڈ. خالدون یرمی شبکاتا. خالد جو ہے وہ پھینکتا ہے جال کو پھینکتا ہے. جی انا ارمی شبکاتا میں جال کو پھینکتا ہوں. انت ترمی شبکاتا تم جال کو پھینکتے ہو. جی جی. سعیدون یخرج الشبکاتا سعید جو ہے وہ جال نکالتا ہے. انت تخرج الشبکاتا تم جال کو نکالتے ہو. انا اخرج الشبکاتا میں جال کو نکالتا ہوں. ہاذا تسمعون یہ مغرب ہے. التمساح کبیر مغرب سے بڑا ہے. الطفل یفرح بچہ خوش ہوتا ہے. انا افرح میں خوش ہوتا ہوں. صدیق یفرح میرا دوست خوش ہوتا ہے. نحن یفرح ہم خوش ہوتے ہیں. انت تفرح تم خوش ہوتے ہو. بہت اچھے بہت اچھے. جی آگے کون پڑھے گا؟ حل انت تزداد سمکتا کیا تم نے مچھلی کا شکار کیا؟ نعم انا اصطاد سمکتا میں نے مچھلی کا شکار کیا. حل انت تاکل سمکتا کیا تم نے جی مچھلی کھائی؟ نعم انا آکل سمکتا جی ہاں میں نے مچھلی کھائی. جی حلی سمکت لذیذ تم کیا مچھلی لذیذ ہے؟ نعم السمکت لذیذ تم جی ہاں مچھلی لذیذ ہے. حل صدیق کا یاکل سمکت کیا تمہارے دوست نے مچھلی کھائی؟ لا نہیں. صدیق کی لا یاکل سمکتا سمکتا یاکل سمک. جی جی بالکل. عربی اردو سے عربی کون کرے گا؟ اردو سے عربی. جی فیروز صاحب اردو سے عربی کریں گے. جی گیلانی صاحب جی آپ کریں. وزم کر رہا تھا. میں بچے سے اسکول سے لے رہا ہوں اپنے بیٹے کو. نماز کا وقت ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے میں جی. جی عباسی صاحب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنا جال پانی میں پھینکتا ہوں. انا ارمی الشبکۃ فی الماء کیا خالد اپنا جال پانی میں پھینکتا ہے؟ کیا خالد اپنا جال پانی سے نکالتا ہے؟ خالد اخرج الشبکۃ من الماء جی ہاں خالد اپنا جال پانی سے نکالتا ہے. نعم خالد یخرج الشبکۃ من الماء کیا تم خوش ہوتے ہو؟ هل انت تفرح جی ہاں میں خوش ہوتا ہوں. نعم انا افرح جی طارق ماشاء مچھلی اللہ. کھاتا ہے. طارق مچھلی کھاتا ہے. طارق یاکل السمک زہرہ مچھلی کھاتی ہے. زہرہ تاکل السمک کیا آپ مچھلی کھاتے ہیں؟ هل انت تاکل السمک کیا تم نہر کے کنارے پر جاتے ہو؟ هل تذهب الى شاطئ النهر جی نہیں میں نہر کے کنارے نہیں جاتا. لا انا لا اذهب الى شاطئ النهر کیا تمہارے جال میں مچھلی پھنستی ہے؟
هل تصادف السمك لشبكتك جی نہیں میرے جال میں مگر مچھ پھنستا ہے لا تسمحوا تعلق فی الشبکتی جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اب 27ویں کی انشاءاللہ مشق ہم کل کریں گے. اب سارے دوست اس کو تیار کر کے آئیے گا انشاءاللہ. ہاں تو انشاءاللہ کل ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ مشق یاد کر کے آئیے گا. دوسرا لازمی جو ہے گردان جو ہے اس کو دیکھ کے آئیے گا.